Islamic Research Center. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف پیغمبروں کو مختلف طرح کے معجزات عطا کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سے ایک آپ کی دعاؤں کا شرف قبولیت ہے۔ اس بارے میں معرکۃ الآراء سیرت کی کتاب رحمت للعالمین کے مصنف علامہ منصور پوری لکھتے ہیں کہ وہ عزیز الحکیم اپنے عہد اور اپنے رسول کی عزت و بزرگی کو جہاں اور جہانیوں کے دلوں میں مستحکم اور استوار کرنے کے لیے ان کی دعاؤں کو بصورت اور بکثرت قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ یہ علامت بجائے خود ایک معجزہ، ایک نشان، ایک آیت بن جاتی ہے۔ معجزے سے مراد ہے دنیا کو اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز کرنے والی، اور نشان سے مراد ہے حق کی طلب رکھنے والوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے والی، اور آیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچانے والی۔ میں دوبارہ اس بات کو آپ کے سامنے سادہ الفاظ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جہان والوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اچھے طریقے سے پختہ ہو جائے، یعنی لوگ اس دعوت کو قبول کریں اور یہ دعائیں جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پہ لانے کا سبب بن جائیں۔ تو دعا کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے قریب کرنے کا سبب بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، ادھر آپ نے دعا کی، ادھر دعا کو شرف قبولیت مل گیا۔ اسی حوالے سے سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ دیگر علامتوں کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا قبول ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے، جس سے نیک اور مقبول بندوں کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے، اور انبیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے کون سے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا، اور ان کی دعاؤں کو جو دل کے اندر سے نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا اور انہیں قبول فرمایا۔ اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگیں، ایسے ہاتھ پھیلائے، تنہائیوں میں ایسے اللہ تعالیٰ کی رفاقت چاہی، بے بسی میں اس کی نصرت مانگی، فقر و فاقہ میں اس کے خزانہ غیب سے مدد طلب کی، حق کی اشاعت میں اس کی مدد کی درخواست کی، نیک بندوں کے حق میں اپنے آپ کو اس کے سامنے شفیع بنایا، اور شریروں کے شر کو دور کرنے کے لیے اس کی غیبی مدد کا سہارا ڈھونڈا۔ ہر موقع پر آپ کی دعا قبول کر لی گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اسے پڑھنا چاہیں تو سیرت النبی جو شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی ہے، والیوم 3 پیج 430 پہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی اس کا احساس بھی تھا، آپ کے علم میں تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے یہ عہد بھی لے لیا تھا
کہ انسان ہونے کے ناطے میری زبان سے کسی مسلمان کے حق میں کوئی بد دعا نکل جائے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس بد دعا کو اس کے حق میں دعائے خیر اور قیامت کے دن اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ بنا لے اور پاک ہونے کا ذریعہ بنا لے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی 2603 نمبر پر ہمیں ایک روایت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے عہد و پیمان لیتا ہوں، ہرگز اس کی مخالفت نہ کرنا، میں فقط ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں کسی مومن کو اذیت دوں، برا بھلا کہوں، لعنت بھیجوں اور ماروں، اسے اس کے لیے رحمت، گناہوں سے پاکی اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا لینا کہ اس کی وجہ سے اسے قیامت کے دن تیری قربت حاصل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں صحابہ کرام بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہے، اس لیے وہ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ جب کبھی دشمن کا ظلم بڑھ جاتا آپ سے دعا کرتے، فاقوں کی نوبت آتی آپ سے دعا کرواتے، مرض کی شدت ہو جاتی نڈھال ہو جاتے آپ سے دعا کرواتے، زندگی کی امید نہ رہتی تو آپ سے دعا کرواتے، لمبے سفر کی وجہ سے جانور تھک جاتے تو آپ سے دعا کرواتے، بارشیں نہ ہوتی تو آپ سے دعا کرواتے، حتیٰ کہ جب ان سے اسباب کا ہر سرا نکلتا ہوا نظر آتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سہارا لیتے تھے اور اس طرح ان کے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے۔ صحابہ کرام کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کیا مقام تھا، اس کا اندازہ سیدنا مقداد کی حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہتے میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا، کمزوری کی وجہ سے ہمارے دیکھنے اور سننے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب کمزوری ہوتی ہے تو انسان سے سنا بھی نہیں جاتا اور آنکھیں بھی نہیں کھلتی۔ بالآخر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے، وہاں ہمیں 3 بکریاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے دودھ سے ہم چاروں کو گزارا کرنا پڑے گا، یعنی یہی دودھ ہے۔ چنانچہ ہم روزانہ دودھ دوہتے، اپنا حصہ پی لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ دیتے۔ آپ رات کو تشریف لاتے، ہلکی آواز میں سلام کرتے تاکہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والے نہ جاگیں، یعنی بیدار نہ ہوں۔ آپ مسجد جاتے، نماز پڑھتے، اپنے حصے کا دودھ پیتے۔ صحابی رسول کہتے ایک دن میں اپنا حصہ پی چکا تو شیطان نے مجھے ورغلایا۔ اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ آپ انصار کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے ہیں، آپ تو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، اس ایک گھونٹ دودھ کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں میں نے اسے پی لیا، رسول اللہ کا حصہ پی گئے۔ جب دودھ اندر چلا گیا اور کام ختم ہو گیا تو شیطان نے مجھے شرمندہ کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں جب انسان برائی نہیں کرتا تو شیطان ترغیب دلاتا ہے، جب کر لیتا ہے تو شرمندہ کرتا ہے۔ نارملی یہ شرمندگی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ خیر اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کا حصہ پی لیا۔ اب یہ شیطان ہے، اور جب آپ آئیں گے اور دودھ تلاش کریں گے نہیں ملے گا تو بددعا کریں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، تمہاری تباہی یقینی ہے۔ کہنے لگے میں سخت بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے دونوں ساتھی آرام سے سو رہے تھے جبکہ نیند مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، عادت کے مطابق ہلکی آواز میں سلام کیا، مسجد گئے، نماز پڑھی، پھر دودھ کے برتن کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، اس میں دودھ نہیں ملا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب آپ بددعا کریں گے، اس کے ساتھ ہی میرا کام تمام ہو جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا اللہم اطعم من اطعمنی، اللہ اسے کھلا جو مجھے کھلائے، واسقی من سقانی، اور اسے پلا جو مجھے پلائے۔ یہ دعا سنتے ہی میں نے جسم پہ چادر باندھی، چھری لی بکریوں کی طرف، اس ارادے سے بڑھا کہ جو ان میں سب سے موٹی ہے
ذبح کر کے آپ کو کھلا دوں اور آپ کی دعا کا مستحق بن جاؤں، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ خلاف معمول اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور میں نے جب دوسری بکریوں پر نظر ڈالی سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن اٹھایا جس میں دودھ دھونے کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، دودھ دھونا شروع کیا، برتن بھر گیا، بھرا ہوا برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا آج تم پی چکے؟ عرض کیا اللہ کے رسول پہلے آپ پی لیجئے پھر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نوش فرمایا، مجھے برتن تھمانا چاہا تو میں نے دوبارہ پینے کی گزارش کی کہ آپ کچھ اور پی لیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پی لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے اور میں آپ کی دعا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اس قدر ہنسا کہ زمین پر گر پڑا، کپڑوں کا بھی خیال نہ رہا۔ آپ نے فرمایا مقداد اپنی شرمگاہ کا خیال رکھو۔ میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، سارا ماجرا کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت تھی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو جگاتے وہ بھی اس سے فیضیاب ہوتے۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب آپ اور آپ کے ساتھ میں اس سے شاد کام ہو گیا تو دوسروں کو حاصل ہو یا نہ ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ روایت آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی 2055 نمبر پر۔ اور اب آپ کے لیے کتنی سہولت ہو گئی نا، آپ جس وقت بھی دیکھنا چاہیں تو آپ اسلام 360 پہ 2055 لکھیں تو آپ کو فوراً حدیث مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی ضروریات اور شیطان کے بہکاوے میں آنا اور پھر شرمندہ بھی ہونا اور بعد میں خوفزدہ ہونا کہ کہیں اللہ کے رسول کی بد دعا نہ لگ جائے، یہ سب چیزیں صحابہ کرام کے اندر موجود تھیں، اور صحابہ کرام کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باعث برکت ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سیدنا مقداد کو جتنا زیادہ خوف تھا کہ رسول اللہ کی بد دعا لگے گی، جب آپ نے دعا کی تو اتنے ہی زیادہ خوش ہوئے، اور آخر میں ایک ایسی بات کی جو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو تو کبھی پسند نہیں آئی ہوگی کہ جب آپ بھی سیر ہو چکے، میں بھی شاد کام ہو گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی اور کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انسانوں سے محبت کرتے تھے کہ آپ کسی کا حصہ نہیں بھولتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام میں ابھی اتنی وسعت ظرفی نہیں آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی دعاؤں کو بے حد عزیز رکھتے تھے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کو آپ کی دعا کے مقابلے میں بہت ہلکا جانتے تھے۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی کفر کی حالت میں تو ان کے بیٹے حضرت علی نے انہیں رسول اللہ کے حکم کے مطابق سپرد خاک کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹے تو رسول اللہ نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ وہ فرماتے ہیں یہ دعائیں مجھے اس قدر عزیز ہیں، مجھے اتنی پسند ہے کہ ان کے بدلے مجھے سرخ و سیاہ اونٹ مل جائیں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ دعا اور یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے 807 نمبر پر اور 1074 نمبر پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہیں تو یہ یقین تھا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپ کے دشمنوں کو بھی یقین تھا جو آپ کی مخالفت کرتے تھے کہ آپ کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ جب مکہ میں قحط پڑا اور ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے لیے مکہ سے مدینہ آیا کہ آپ دعا کریں گے تو قحط دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ابو جہل جو آپ کی نماز میں خلل انداز ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی تو وہ خوف سے کانپ اٹھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ بد دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں 240 نمبر پر، اور مکہ میں قحط والی جو روایت ہے وہ صحیح بخاری میں 1448 نمبر پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.